اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین آمین۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ بات بالکل طے ہے کہ ہر شخص کی موت کی جگہ، ٹائم، سیکنڈز تک اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دی ہیں اس کی تقدیر میں، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، نیور، ناٹ ایٹ آل۔ اور یہ جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں فراوانی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی عمر ہے 60 سال، لیکن یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر 70 سال کر دے گا، وہ بھی لکھا ہوگا، وہ 70 ہی ڈیفائن ہوئی ہے، وہ 60 کا 70 بننے کے بعد جو 70 ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے ہیں، قرآن حکیم بالکل واضح ہے۔ سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع کے اوپر منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو منع کیا تھا کہ احد کے میدان میں نہ جاؤ ورنہ قتل ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کی موت کا وقت آ چکا ہوتا یہ خود کھنچے چلے جاتے اپنی مقتل گاہوں کی طرف، یہ اپنے آپ کو روک بھی نہ پاتے۔ پھر سورہ نساء میں آیا کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت تمہیں وہاں پہ بھی آ کے جائے، وہ موت کو آپ ٹال نہیں سکتے، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے۔ اور تیرے سامنے چند ایک تیرے یتیم اور کمینے بیٹھے ہوندے نے، سانو تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے دیوانے کتھوں آئے نے، 2000 سامنے بیٹھا ہوندا ہے اور اکثر چہرے نویں ہوندے نے، لیکن انہاں دے دل دے اندر نبی دا بھی پیارے، صحابہ دا بھی پیارے، اہل بیت دا بھی ہے تے اللہ دے ولیاں دا بھی ہے۔ میں گزارش کراں گا محکمہ اوقاف تو یہ کتیاں نو لگام پاؤ جڑا اللہ دے ولیاں دے خلاف اتنا بکواس کردے پے نے، یہ سستی کردے ہو تے پھر تانوں وہ وقت ویکھنا پوندا ہے کوئی نہ کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جاندا ہے۔ سستیاں نہ کریا کرو، اسی بالکل نہیں چاہتے کوئی بندہ قانون ہاتھ چ لوے، پر اتنی سستی کرو گے تے آخر کسے دے ہاتھ پاؤنا ہے نا۔ یہ سستی کردے ہو تے پھر تانوں وہ وقت ویکھنا پوندا ہے کوئی نہ کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جاندا ہے۔ سستیاں نہ کریا کرو، اسی بالکل نہیں چاہتے کوئی بندہ قانون ہاتھ چ لوے، پر اتنی سستی کرو گے تے آخر کسے دے ہاتھ پاؤنا ہے نا۔ اسلام میں اگر میرے باپ کا، میرے بیٹے کا قاتل بھی میرے سامنے آ جاتا ہے میں اسے خود گولی نہیں مار سکتا، عدالت میں مقدمہ چلے گا، عدالت فیصلہ کرے گی، آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، ورنہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر تو ہر کوئی اپنے مفادات کی خاطر کہے گا کہ جی اس نے فلاں کو قتل کیا تھا، پریمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے میں اس کو مارنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنے والا تھا تو میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں، میں حب الوطنی کے نام پہ اسے مارنا چاہ رہا ہوں، میں توہین مذہب کے الزام میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کے ملک میں ہو رہا ہے، اس کا تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے سیدنا علی کا ایک قول بڑا مشہور ہے، تلقی بالقبول حاصل ہے اسے، کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 مجرم بھی چھوٹ جائیں یا 1000 مجرم بھی چھوٹ جائے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک بے گناہ شخص قتل ہو جاتا ہے، پھانسی چڑھ جاتا ہے، تو یہ بڑا جرم ہے۔ تو یہ بے گناہ لوگ ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کر رہا ہے، جب کورٹ میں جاتے ہیں کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے، اور پھر ہم کہتے ہیں آج کے اس جدید دور میں جب آپ کسی کی فون کال ٹیپ کر کے ویڈیو بنا کے کتنا ایویڈنس اکٹھے کر سکتے ہیں، آج کل کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی شخص کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں تھا لہٰذا میں نے خود قانون ہاتھ میں لے کے فلاں شخص کو حب الوطنی کے نام کے اوپر، یا فلاں شخص کو غدار وطن کے نام کے اوپر، یا فلاں شخص کو میں نے توہین مذہب کے الزام پہ گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ اولیاء، سوائے اللہ کے گستاخ کے، ایک گستاخ اللہ کا لفظ سنے ہیں نہیں، یہ باقی سارے، چونکہ ہماری ایک سب کانٹیننٹ کا معاشرہ ہے اس قسم کا، تو اس قسم کے قتل و غارت کرنا منع ہے، اور یہ صرف مسلمان کے قتل کی بات نہیں ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جنرلائز کیا ہے، اور یہ جناب قرآن حکیم کا امتیاز ہے، اتنی بڑی یونیورسل کمانڈ قرآن میں آئی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کے اندر، من اجل ذالک، بسبب اس واقعے کے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے یہ بات طے کر دی تھی بنی اسرائیل کے لیے، اور ظاہر ہے کہ شریعت موسوی کی ہی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے بھی ہے، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یہ کہ اگر کسی نے قتل کر دیا کسی دوسرے کو، سوائے 2 استثناء، 2 ایکسیپشنز کے، کہ یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو، لیکن یہ بھی جوڈیشری کرے گی، آپ نے خود قانون ہاتھ میں نہیں لینا، وہ باقی جگہ موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، کہ جو قاتل ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے مقتول کی مدد کی جائے گی جوڈیشری کے ذریعے،
وہ آپ نے خود نہیں کرنا. او فساد فی الارض, یا کوئی فساد فی الارض کر رہا ہو. اسی کی وجہ سے وہ رد الفساد رکھا نا ہمارے جو فوجی آپریشن ہے. لیکن رد الفساد کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی نے خود کسی کو قتل کرنا ہے. نہیں, مجرموں کو آپ پکڑیں گے, جوڈیشری میں لا کے پروف کریں گے, سارے شواہد رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا 2 ایکسیپشن ہے, یا تو قتل کے بدلے قتل ہو یا فساد فی الارض کرنے والا. یہ 2 قتل تو ہو سکتے ہیں, قتل کے بدلے قتل جوڈیشری کے ذریعے. اس کے سوا اگر کوئی قتل ہوا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا. جھوٹ کیا سر, آپ اپنی سیکورٹی کا خیال رکھیں. جی وہ کر رہے ہیں, آپ یہاں بیٹھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے سیکورٹی کا خیال رکھیں, کیونکہ دیکھیں سر جتنا آپ رہیں گے, کیونکہ آپ کے بعد ابھی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, یا تو آپ کو نہیں سمجھ آ گئی, ہر بندے کا کام ہے. مجھے دین اس طرح نہیں پتا جتنی گرپ آپ کی ہے, آپ کسی کے بڑوں کو نہیں رہنے دیں گے, سمجھ رہے ہیں, تو آپ کے لیول کا بندہ اور ہے نہیں کنٹری میں. وما محمد الا رسول, تو قرآن میں آیا نا, صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے خطبے کے الفاظ یہ ہیں, من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد مر چکے. مات کے الفاظ ہیں. ومن یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا, مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. فان اللہ حی لا یموت, تو بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو یہ خطبہ آپ نے یعنی پڑھا, اور پھر اس کی دلیل میں سیدنا ابو بکر نے قرآن کی یہی آیت تلاوت کی, سورہ آل عمران آیت نمبر 144. اور امام بخاری نے کتاب التفسیر چیپٹر جو قرآن کی تفسیر کا لکھا ہے صحیح بخاری کے اندر, اس آیت کو انہوں نے ہیڈنگ بنا کے یہ حضرت ابو بکر کا خطبہ نقل کیا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی دین سے الٹے قدم پھرے گا تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کو جزا دے گا, جو شاکرین ہوں گے, شکر گزاری کی روش اختیار کرنے والے. پھر آپ نے اگلی ایک اور آیت تلاوت کی, سورہ الزمر کی آیت نمبر 30, انک میت و انہم میتون, اے نبی بے شک تمہیں بھی مرنا ہے اور تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے. وہ آیت بھی آپ نے تلاوت کی. تو آپ اندازہ کریں کہ یعنی صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی بات کی دلیل میں قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ساڑھے خلاف آیتاں پڑھتے ہیں جی قرآن تو, بھئی قرآن اگر تھوڑے خلاف آیت ہے نا تو تسی مسلمان نہیں ہو, کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے مطابق ہو, نہ کہ یہ کہ اس کے عقیدوں کے خلاف قرآن میں آیت آ جائے. دیکھیں سر جتنا آپ رہیں گے, کیونکہ آپ کے بعد ابھی کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, اس طرح نہیں پتا جتنی گرپ آپ کی ہے, آپ کسی کے بڑوں کو نہیں رہنے دیں گے, سمجھ رہے ہیں, تو آپ کے لیول کا بندہ اور ہے نہیں کنٹری میں. حضرت ابو بکر صدیق وفات پا گئے, حضرت عمر بنے, تو ابھی بالکل فیصلہ کل یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور دونوں محاذوں پہ حضرت ابو بکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بھیج دی, اور عراق تو فتح ہو گیا, کسرا کے خلاف بھی بھیج دی. دونوں سپر پاور سے بیک وقت ٹکراؤ. اس دوران سیدنا ابو بکر کی وفات ہو گئی, حضرت عمر خلیفہ بنے, اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک ہونے والی تھی. خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف ہے, حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن کیا کہ خالد کو ہٹاؤ. اور جناب کھلبلی مچی, انہوں نے کیا جناب ساری فتوحات خالد نے کی تھی. تو آپ کے لیول کا بندہ اور ہے نہیں کنٹری میں. انہوں نے کہا میں تمہاری یہی بت پرستی توڑنی ہے, میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے. یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے فتح, یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی ہے. سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بالکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو ہٹا دیا جائے. یہ حضرت عمر کا کانفیڈنس تھا. ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا یرموک کے لیے, اور 4 دن تک جنگ جاری رہی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. اور جو کیسر تھا رومن امپائر کا جو ہیڈ, جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر, بیت المقدس کو انہوں نے مین سٹی چھوڑ کے چلا گیا, وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکا.